بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو سیکشنز پڑھیں گے وہ 29 اور 30 ہے دی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کی، جو ڈیل کرتی ہے جنرل پاور آف ٹرانسفر اور ٹرانسفر آف اونرشپ کے بارے، یعنی کہ کرایہ دار اور مالک کے درمیان اگر کوئی کیس پینڈنگ ہے تو اس کیس کو ٹرانسفر کروانا ہے کسی دیگر شخص کسی دیگر کورٹ کے پاس، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس کے بعد ٹرانسفر آف اونرشپ ہے کہ اگر مالک چینج ہو جاتا ہے، یعنی مالک اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کر دیتا ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کرایہ دار کو نوٹس دے گا، کیا کس طرح دے گا اور کیا جو ہے طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا، تو اسی بارے میں بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ تو سیکشن جو 29 ہے وہ جنرل پاور آف ٹرانسفر کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی جو کرایہ دار ہے یا مالک ہے، آپس میں کوئی بھی کیس پینڈنگ ہے کسی اسپیشل جج اور رینٹ کے پاس یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس، تو وہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے کس طرح۔ دی ڈسٹرکٹ جج آف دی ڈسٹرکٹ میں آن دی اپلیکیشن آف اے پارٹی ٹو دی پروسیڈنگز انڈر دس ایکٹ اینڈ آفٹر دی نوٹس ٹو دی ادر پارٹی withdraw the proceedings pending before a special judge rent or an additional district judge and transfer it for disposal to any other special judge or rent or the additional district judge competent to try and dispose of the same۔ اب ڈسٹرکٹ جج کیا کر سکتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے آن دی اپلیکیشن، یعنی کہ کسی بھی پارٹی کی جانب سے جو پروسیڈنگز سے ریلیٹ کریں گی، وہ چاہے کرایہ دار ہے چاہے مالک ہے، وہ اپلیکیشن فائل کریں گی، پارٹی کرے گی اس میں سے کوئی بھی ڈسٹرکٹ جج کو، اور اس میں اپلیکیشن میں وجہ لکھے گی کہ یہ وجہ ہے میں اس جج صاحب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، یہ انڈیو فیور کر رہے ہیں، پارٹی کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس میں وہ لکھیں گے کہ میں یہ کیس کو ہے وہ ٹرانسفر کروانا چاہتا ہوں، تو اس کو ٹرانسفر کیا جائے کسی دیگر شخص کے بعد۔ تو اب یہاں پہ ڈسٹرکٹ جج کیا کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہے آن دی اپلیکیشن آف اے پارٹی پروسیڈنگ اینڈ آفٹر نوٹس، اور نوٹس کرنے کے بعد بھی، اب اپلیکیشن فائل ہوگی، نوٹس بھی کیا جائے گا دوسرے فریق کو، مالک نے فائل کیا تو کرایہ دار کو نوٹس ہوگا، کرایہ دار نے فائل کیا تو فائل کیا تو مالک کو نوٹس ہوگا، اور اگر مالک نے فائل کیا کیس تو کرایہ دار کو نوٹس ہوگا۔ اب ڈسٹرکٹ جج کیا کرے گا، وڈرا کر سکتا ہے پروسیڈنگز کو جو بھی پینڈنگ ہوں گی اسپیشل جج رینٹ کے پاس یا پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس، اور اس کو ٹرانسفر کر دے گا کسی بھی دیگر اسپیشل جج رینٹ کے پاس یا پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس جو بھی کمپیٹنٹ ہوگا اس کیس کو سننے کا اور اس پر فیصلہ صادر کرنے کا۔ سب سیکشن 2 کیا ہے، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے پاورز کیا ہیں، وہ بھی کر سکتی ہے ایٹ اینی اسٹیج، کسی بھی اسٹیج پر withdraw an appeal۔ اب یہاں پہ اپیل کا ذکر آ رہا ہے کہ اپیل کو withdraw کر سکتی ہے پینڈنگ انڈر دس ایکٹ، جو ڈسٹرکٹ جج کے پاس یا پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس زیر سماعت ہوگی اپیل، اس کو withdraw کر سکتی ہے ہائی کورٹ، اور اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے کسی بھی دیگر کمپیٹنٹ کورٹ پہ جو کہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کی جو ہے مجاز ہو۔ یہ تو اپلیکیشن یہ کس طرح تیار کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کروں گا ویڈیو اپلوڈ کر دوں کہ اگر کوئی بھی کیس پینڈنگ ہو اس کو ٹرانسفر کس طرح کروایا جا سکتا ہے، یعنی اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جا سکتی ہے، تو وہ آپ سے شیئر کر دوں گا۔ سیکشن 30 ہے ٹرانسفر آف اونرشپ، یعنی کہ اگر اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، مالک اور کرایہ دار کا درمیان جو رشتہ ہے وہ ابھی فی الحال قائم ہے، لیکن بعد ازاں مالک جو ہے وہ اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کر دیتا ہے کسی دیگر شخص کو، تو اب اس کی کیا ذمہ داری ہے، تو دیکھتے ہیں۔ اف دی اونرشپ آف اے رینٹڈ پریمیسز ہیز بین ٹرانسفرڈ، اگر اونرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اب دی نیو اونر shall send a written intimation of the transfer by a registered post or the courier service to the tenant and shall apply to the rent registrar for entering his name in the register as the landlord of the premises۔ اگر اونرشپ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو نیو اونر کیا کرے گا، ایک ریٹن انٹیمیشن جو ہے تحریر اس کو کہہ لیں، نوٹس کہہ لیں، کرایہ دار کو بھیجے گا رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے یا کوریئر کے تھرو، جو بھی تاکہ ثبوت ہو، اگر کل کلام کا مسئلہ بنتا ہے، کرایہ دار جو ہے وہ کرایہ نہیں ادا کرتا تو یہ ایک ایسے ثبوت ہوگی کہ میں نے اس کو، کرایہ دار جو مالک ہے وہ نیو اونر جو ہے وہ کورٹ میں کہہ سکے گا کہ میں نے اس کو رسید، یہ دیکھیں یہ رسید ہے، میں نے اس کو نوٹس بھیجا تھا کہ میں اب کرایہ دار نیا مالک مکان ہوں تو وہ کرایہ مجھے ادا کیجیے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو اب وہ ایسا کرے گا کہ اس کو رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے جو بھیجے گا کوریئر کے تھرو۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا، نیو اونر رینٹ رجسٹرار کے پاس بھی اپلائی کرے گا اور اس میں درخواست کرے گا کہ جو میرا نام ہے وہ بطور لینڈ لارڈ یعنی اونر جو ہے اس پریمیسز کا درج کیا جائے۔
سب سیکشن 2 کیا ہے؟ دی رینٹ رجسٹر. اب جو رینٹ رجسٹرار کے پاس اپلیکیشن فائل کر دی جاتی ہے نیو اونر کی جانب سے تو وہ کیا کرے گا؟ رینٹ رجسٹرار انفارم کرے گا ٹیننٹ کو تھرو نوٹس بھیجے گا. اب اس پر ایکسپینسز کون برداشت کرے گا؟ لینڈ لارڈ. اباؤٹ دی ٹرانسفر آف اونرشپ. اب وہ جو رینٹ رجسٹرار ہے وہ اونرشپ کے ٹرانسفر ہونے کی بابت جو ہے کے بارے میں بتائے گا اس ٹیننٹ کو. اور اگر تو ٹیننٹ کو نوٹس مل جاتا ہے اور وہ 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ رینٹ پے کر دیتا ہے نیو اونر کو تو پھر وہ ڈیفالٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. shall not be deemed to have defaulted in the payment of rent if the rent due is paid. تو اگر جو بھی اس کے ذمہ کوئی کرایہ واجب الادا ہے وہ پے کر دیتا ہے تو رینٹ ڈیفالٹر نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. اور نیو اونر جو ہے وہ اس کے خلاف بے دخلی کی درخواست کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں رہے گا فی الحال, کیونکہ رینٹ جو ہے وہ ایک کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. کافی ساری جو گراؤنڈز ہیں وہ میں نے اسی ایکٹ میں جو درج کی ہیں وہ بتا دی ہیں آپ کو, آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو. تو رینٹ ڈیفالٹر ہونا بھی ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے کہ اگر کوئی کرایہ دار رینٹ پے نہیں کرتا, ڈیفالٹر ہوتا ہے, تو وہ اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے اس پراپرٹی سے. لیکن رینٹ ڈیفالٹر کے کسی کرایہ دار نے نہیں ہونا تو وہ رینٹ پے کر دے تاکہ اپنی جو ہے وہ سیف سائڈ رکھ سکے.